یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج جمعرات 8 اگست سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ گوادر، پراکسی اور بیرونی فنڈز ہونا ہمارے نہیں بلکہ آپ کی روایت کا حصہ ہیں۔ فوج بلوچ عوام کی پرامن جدوجہد سے خوفزدہ ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ۔ کیج پاکستانی فورسز نے 2 بھائیوں سمیت 3 افراد کو جبری لاپتہ کر دیا۔ حکومت بلوچستان گوادر میں جاری بلوچ راجی مچی کے دھرنے سے خوف کا شکار۔ مسافر بس ڈی سی کے اجازت بغیر اور 20 سے زیادہ افراد لے کر داخل نہیں ہو سکتے۔ حکم گوادر تربت بلوچ قومی اجتماع پر ریاستی بربریت اور موجودہ صورتحال کے عنوان سے بلوچ راجی مچی کے جاری دھرنوں میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کوئٹہ 26 جولائی کو فورسز ہاتھوں لاپتہ بی ایس او کے چیئرمین جینت بلوچ، سینئر وائس چیئرمین شیرباز اور ان کے ساتھیوں کو 11 اگست تک بازیاب نہیں کیا گیا تو 12 اگست کو ہدم منو جان روڈ سے ایک پرامن ریلی نکالی جائے گی۔ اہل خانہ کی پریس کانفرنس۔ جینت اور شیرباز کے لواحقین کی جدوجہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ریاستی خفیہ ادارے اور نام نہاد بلوچستان اسمبلی کے ممبران شہدائے بلوچ راجی مچی کے خاندان کو FIR کرنے کے معاملے پر مسلسل ہراساں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی ممبران خفیہ ادارے باز نہ آئے تو سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ گوادر ناکہ بندی اور بلوچ راجی مچی پر کریک ڈاؤن خلاف BNM کا برطانیہ میں مظاہرہ۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت کا فوج کے ہاتھوں جبری لاپتہ افراد کے لواحقین کو 50 لاکھ تک نقد رقم کی پیشکش واضح طور پر اعتراف جرم ہے۔ 50 لاکھ روپے کا اعلان بلوچوں کے زخموں پر نمک پاشی ہے۔ حکمران لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنائیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی رہنما آغا حسن بلوچ۔ گوادر، کوئٹہ، تربت، پنجگور، ہب، نوشکی خاران میں دھرنا جاری ہیں۔ بلوچوں پر ظلم خلاف جدوجہد کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی۔ خوزدار PMDC کی جانب سے میڈیکل رجسٹریشن فیس میں اضافہ خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ کوئٹہ انٹرویو کے لیے بنائی گئی کمیٹی مسترد کرتے ہیں مشتہر کردہ قواعد ضوابط پر عمل کیا جائے۔ SP کے پاس امیدواروں کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا چیک پوسٹوں پر IFC کے اختیارات جلد پولیس اور لیویز کو منتقل کرنے کا حکم۔ مستنگ میں موبائل ٹاورز کی مشینری کو نظر آتش کرنے کی ذمہ داری PLF نے قبول کر لی۔ امان اللہ کنرانی نے لاپتہ افراد کے لیے وفاقی حکومت کی 50 لاکھ روپے کی معاونت کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ لور اعلیٰ ٹیچنگ ہسپتال میں شعبہ امراض قلب مشکلات سے دوچار، جان بچانے والی ادویات ناپید ہیں۔ کوئٹہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ICU بنائے جائیں۔ بلوچ ڈاکٹرز فورم۔ چاگین استاد دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار BYC مظاہرین کی ضمانت منظور۔ ہب میں مسلح افراد نے کراچی چلنے والی مسافر کوسٹر کو بندوق کے زور پر چھین کر لے گئے۔ بلوچستان واقعات حادثات میں 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ خوزدار بارشوں سے متاثرہ بجلی کے کھمبوں کی مرمت نہ ہو سکی۔ متعدد علاقے 2 ہفتوں سے بجلی سے محروم ہے۔ عوامی حلقے۔ حکومت بلوچستان گوادر میں جاری بلوچ راجی مچی کے دھرنے سے خوف کا شکار۔ مسافر بس DC کے اجازت بغیر اور 20 سے زیادہ افراد لے کر داخل نہیں ہو سکتے۔ حکم گوادر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے گوادر راجی مچی کے جاری دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خلاف پریس کانفرنس اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فوج بلوچ عوام کی طاقت اور پرامن جدوجہد سے خوفزدہ ہے۔ سیاسی اور انسانی حقوق کی تحریک کے خلاف ریاستی فوج کا پریس کانفرنس کرنا بذات خود اس بات کا اعتراف ہے کہ ریاستی فوج براہ راست بلوچ نسل کشی اور انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہمارا شروع دن سے یہی موقف رہا ہے کہ ریاستی فوج اور خفیہ ادارے براہ راست بلوچ نسل کشی کر رہے ہیں اور بلوچستان میں بدترین انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہیں۔ آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ بلوچ نسل کشی اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف نکل آئے ہیں اور بلوچ نسل کشی کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ریاست بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو بند کرنے اور بلوچ نسل کشی ختم کرنے کے بجائے ریاست کی فوج پرامن سیاسی تحریک کے خلاف پریس کانفرنس کر رہی ہے، جو ہمارے موقف کی تائید اور اپنے گناہوں کا اعتراف جرم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فوج کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی غیر جانبدار تیسری پارٹی یا انسانی حقوق کی تنظیم کے ذریعے ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کریں جو ریاستی فوج کی بلوچ یکجہتی کمیٹی پر لگائے گئے الزامات کی غیر جانبدارانہ طریقے سے تحقیقات کریں۔ اگر آپ کے لگائے گئے الزامات میں سے کسی ایک بھی الزام ثابت ہوا تو ہم پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی عدالت میں خود کو پیش کریں گے، لیکن اگر الزامات ثابت نہیں ہوئے تو پاکستانی فوج بلوچ نسل کشی کا اعتراف کر کے خود کو سزا کے لیے پیش کریں۔ ضلع کیچ کے علاقہ بلیدہ گلی میں گزشتہ رات پاکستانی فورسز نے گھروں پر چھاپہ مار کر دو بھائیوں حنیف اور نذیر ولد امید خان اور ولید نامی تینوں افراد کو غیر قانونی حراست میں لینے بعد دوبارہ لاپتہ کر دیا۔ ضلع کیچ کے علاقہ بلیدہ گلی گزشتہ رات پاکستانی فورسز نے گھروں پر چھاپہ مار کر دو بھائیوں حنیف اور نذیر ولد امید خان ولید نامی تین افراد کو غیر قانونی حراست میں لینے کے بعد دوبارہ لاپتہ کر دیا ہے۔ اہل خانہ نے ان کی بازیابی کی اپیل کی ہے۔ ضلع کوادر تحصیل پسنی کے علاقہ سردشت کلانچ میں میٹرک کے طالب علم جنید ولد صمد نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی، جبکہ گزشتہ روز کوئٹہ جامعہ بلوچستان کے ہاسٹل میں چراغ نامی نوجوان نے ہاسٹل کے کمرے کے پنکھے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی تھی۔ ادھر ہرنائی کوئلہ کان میں کان پاؤں پھسلنے سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ کوئٹہ جناح ٹاؤن میں خالی پلاٹ سے نشے کے عادی شخص کی نعش برآمد ہوا ہے۔ اتھل میں تیز رفتاری کے باعث ٹریکٹر الٹ گئی جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک کے زخمی ہو گئے۔ بولان ڈھاڈر میں شاہراہ پر ٹریفک کا حادثہ، آشیش کمار نامی ایک شخص ہلاک، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ قلعہ عبداللہ میں سیلابی ریلے میں بہہ کر 2 بچیاں جان بحق ہوئیں۔